بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ شیخ طوسی نے اعمالی میں اپنی اسناد سے لکھا ہے کہ جب مسلمان خیبر میں یہودیوں کے مقابلے میں گئے تو قلعہ سے ایک یہودی پہلوان برآمد ہوا جس کا نام مرحب تھا۔ اس کا قد بڑا لمبا اور اس کی کھوپڑی بہت بڑی تھی اور وہ یہودیوں کا مشہور و معروف پہلوان تھا۔ مرحب کو دیکھ کر جو بھیجے گئے تھے مسلمان فوجی لڑنے کے لیے وہ جم نہ سکے اور دوڑ کر واپس آ گئے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے رہے۔ مرحب کی دایا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ مرحب ہمیشہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر کسی سے لڑنا تو کامیاب ہوگا مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا، اس سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے حیدر سے جنگ کی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جو واپس آئے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے رہے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مرحب ناقابل تسخیر ہے اس کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرحب کو پچھاڑے گا اور در خیبر کو اکھاڑے گا۔ اگلے دن مولا علی علیہ السلام کو اسلام کا علم تھمایا گیا جو سفید پرچم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ فتح تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ اور خیبر کو فتح کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہوگا اور فتح و نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اس وقت جب حضرت علی علیہ السلام مرحب کے مقابلے پر روانہ ہوئے تو مرحب بھی جھومتا ہوا آپ کے مقابلے پر آگے بڑھا، مگر مولا علی علیہ السلام نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ جب مرحب نے یہ دیکھا تو اس نے آ کر یہ رجز پڑھا اور کہا، سرزمین خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اس کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے بھی رجز پڑھا جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی یہ پہلا جملہ، پہلا مصرع تھا جو رج پڑھا ہے سرکار نے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آگے کافی طویل ہے یہ، مگر میں اسی پر ہی آپ کو اس سے آگے ہی ساری تفصیل آپ کو واقعہ وہ بتاتا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب مرحب نے حیدر کا نام سنا تو اسے اپنی جو دایا تھی اس کی نصیحت یاد آئی اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ابلیس جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا، اس نے جب اسے مرحب کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک یہودی عالم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایک شکل و صورت اس نے یہودی عالم کی بنا لی، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مرحب تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری دایا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ سب سے لڑ لینا مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی جنگ نہ کرنا، اور اگر تو نے حیدر سے جنگ کی تو تو مارا جائے گا، چنانچہ میں اسی لیے واپس جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا عورتیں ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہیں اور ان کی باتیں زیادہ تر غلط ہوتی ہیں، اور پوری کائنات میں یہ اکیلا حیدر تو نہیں ہے کہ اگر بالفرض پوری دنیا میں یہ اکیلا حیدر ہی ہوتا تو بھی تجھ جیسے بہادر کے لیے یوں واپس جانا مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اس سے مقابلہ کرو اور واپس جاؤ اور اس سے مقابلہ کرو، ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اسے قتل کر ڈالو، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کا سربراہ ہو جائے گا اور میں تیرا معاون بنوں گا اور تمام یہودیوں سے کہوں گا کہ وہ تجھے اپنا سردار مان لیں۔ الغرض مرحب ابلیس کی باتوں میں آ گیا اور واپس آیا۔ اللہ کی قسم بس اونٹنی کے دودھ دوہنے جتنا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر ایسی ضرب ماری جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے مرتے ہی یہودیوں کو شکست ہو گئی اور مرحب مارا گیا کی آوازیں لگاتے ہوئے دوڑنے لگے۔ کتاب معجزات آل محمد جلد اول اور کتاب شیخ طوسی اعمالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مولا کے فضائل کی نشر و اشاعت کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیں
اور یہ ویڈیو تمام مومنین تک پہنچائیں۔ یا علی مدد۔